خواتین رات صدر ایوب خان کے دور میں پاکستان اور انڈیا میں ریل کے بہت حادثے ہوتے تھے. ان دونوں ملکوں میں ریل کیونکہ انگریزوں نے بچھائی تھی، چنانچہ اس کے فالٹس بھی انگریز ہی سمجھتے تھے. جب یہ خبریں برطانیہ پہنچی تو برٹش گورنمنٹ نے ریلوے کے چند ایکسپرٹس پاکستان اور انڈیا بھجوا دیے. ان ایکسپرٹس نے حادثوں کے مقامات کا تجزیہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ پٹریوں کے جوڑ کھل رہے ہیں اور ان کی وجہ سے حادثے ہو رہے ہیں. یہ لوگ واپس گئے اور انہوں نے دونوں ملکوں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ٹائز بھجوا دی. یہ ریلوے کے جوائنٹس ہوتے ہیں جو دو پٹریوں کو آپس میں جوڑنے کے کام آتے ہیں. برطانیہ نے یہ ٹائز اس لیے بھجوائیں کہ دونوں ممالک اپنی اپنی پٹریوں کے پرانے جوڑ تبدیل کر کے نئے لگا لیں تاکہ حادثے نہ ہو. ان دنوں پاکستان ٹائمز پاکستان کا سب سے بڑا اخبار ہوتا تھا. اس اخبار میں ٹائز کے بارے میں خبر شائع ہو گئی. اس وقت کے ریلوے کے وزیر زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. انہوں نے وہ اخبار اٹھایا، قومی اسمبلی میں گئے اور اجلاس میں اخبار لہرا کر بولے، انگریز آج بھی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. ریلوے میں کوئی شخص سوٹ نہیں پہنتا لیکن انہوں نے ہمیں ہزاروں کی تعداد میں ٹائیاں بچوا دی ہیں. یہ چاہتے ہیں ہم آزاد ہونے کے بعد بھی ٹائیاں لگا کر دفتر جائیں. ہم انگریز آقاؤں کی اس نوازش کو ٹھوکر مارتے ہیں اور ہم آزاد ہو چکے ہیں اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. ارکان پارلیمنٹ کیونکہ ریلوے کی ٹائز اور اس ٹائی کا فرق نہیں سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے خوب تالیاں بجا کر ریلوے کے وزیر کو اپریشیٹ کیا. یہ واقعہ جب برطانیہ کے اخبارات میں رپورٹ ہوا تو ایک برطانوی رکن پارلیمنٹ نے اس پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا. اس نے کہا، پاکستان کو ٹائز کی نہیں آکسفورڈ ڈکشنری کی ضرورت ہے اور برطانیہ کو پاکستان کے تمام وزراء اور ارکان اسمبلی کو ایک ایک ڈکشنری بھجوا دینی چاہیے. یہ ایوب خان کا دور تھا لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد ایسے ادوار آئے جس میں وزراء کی پوزیشن یا وزراء کا کیلیبر زیادہ بہتر تھا. نہیں، ایسا نہیں ہوا. اس دور کے بعد بھی وزراء کے معاملے میں پاکستان کا ریکارڈ زیادہ اچھا نہیں رہا. مثلا آپ جنرل ضیاء الحق کے دور کی مثال لیجئے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں خزانے کے ایک صوبائی وزیر نے حلف اٹھانے کے بعد اپنے سیکرٹری کو بلوایا اور اس سے کہا کہ تم خزانے کی چابیاں فوری طور پر لا کر میری میز پر رکھ دو. جنرل ضیاء الحق ہی کے دور میں ایک وزیر نے پیٹرول پمپ کا افتتاح کرتے ہوئے پمپ کے مالک سے پوچھا تھا، تمہیں کیسے پتا چلا اس مقام پر زمین میں پیٹرول ہے؟ اسی طرح غالباً میاں نواز شریف کے کسی وزیر نے اسمبلی میں احتجاج کیا تھا کہ یہ لوگ پانی سے بجلی نکال لیتے اور پھوکا پانی ہمیں دے دیتے اور اس سے ہماری فصلوں کی پیداوار کم ہو رہی ہے. اور بینظیر بھٹو کے اس وزیر کو کون نہیں جانتا جس نے جیل خانہ جات کا قلمدان اٹھانے کے بعد اعلان کیا تھا کہ ہم پورے ملک میں جیلوں کا جال بچھا دیں گے. اور یہ تمام واقعات حقیقی ہیں اور اسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں. خواتین حضرات، پوری دنیا میں ذہین اور قابل ترین لوگوں کو وزیر بنایا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں وزارتوں کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا. وزیر تو دور کی بات، ہم تازہ ترین سیاست میں وزارتوں کے نام تک سے واقف نہیں ہیں. مثلا آج نذر محمد گوندل صاحب نے کیپٹل ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی وزارت سنبھالی. پوری دنیا میں اس سے پہلے اس نوعیت کی کوئی وزارت ایجاد نہیں ہوئی تھی. یہ کیا وزارت ہے اور یہ وزارت کس کیپٹل کی ایڈمنسٹریشن اور ڈیولپمنٹ کو دیکھے گی؟ کیا نذر محمد گوندل صاحب کو سی ڈی اے کا وزیر بنا دیا گیا ہے؟ اسی طرح فردوس عاشق امان کو نیشنل ریگولیشن اینڈ سروسز کا وزیر بنایا گیا. یہ وزارت کیا ہے اور یہ کیا کام کرے گی؟ مولا بخش چانڈی اس سیاسی امور کے وزیر ہیں. یہ کیا وزارت ہے اور یہ بھی کیا کام کرے گی؟ رانا محمد فاروق سعید ماحولیاتی تبدیلیوں کے وزیر ہیں. ماحولیاتی تبدیلیوں تصویرہ اوکے. رانا محمد فاروق سعید ماحولیاتی تبدیلی کے وزیر ہیں. یہ وزارت صوبوں کو منتقل ہو چکی ہے لیکن دوبارہ وفاقی وزیر بھی بنا دیے گئے ہیں. سردار معظم خان جتوئی فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے وزیر ہیں. یہ وزارتیں کیا ہیں؟ ان کے وزیر کیا کریں گے؟ ان کا کام کیا ہوگا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے بارے میں سرد ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور یہ واحد وزارتیں نہیں ہیں. اس نوعیت کی دلچسپ وزارتیں پہلے بھی موجود تھیں. مثلا منسٹری فار ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، منسٹری آف نیشنل ہارمونی، منسٹری آف نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ،
मिनिस्ट्री ऑफ पोस्टल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन्स। ये वो वजारतें हैं जो दुनिया के 245 ममालिक में से किसी मुल्क में नहीं है, लेकिन ये ना सिर्फ हमारे मुल्क में मौजूद हैं बल्कि इनके वजीर भी हैं, और ये वजीर झंडे वाली गाड़ियों में सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद की सड़कों पर फिर रहे हैं। अगर ये वजारतें हैं तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत को चंद और वजारतें भी मुतारफ करवानी चाहिए। मसलन इस मुल्क में मिन्नत तरले की भी एक वजारत होनी चाहिए, एक वजारत मिट्टी पाओ भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में वजारत किकबैक्स एंड कमीशन, वजारत दुआ और इज्तिमाई तौबा, वजारत तहफ़्फ़ुज़ नामूस हुकूमत, वजारत सियासी नाराबाजी, वजारत इस्तस्ना, वजारत तहफ़्फ़ुज़ करप्शन, वजारत गलत इतलात और तारीफी नशरियात, वजारत इंसदाद नेकनामे, वजारत तहफ़्फ़ुज़ वली अहद हजरात, वजारत यूटर्न और वजारत सब्ज़ बाग भी होनी चाहिए, और यह भी इत्तेहादियों और हुकूमती अरकान में तकसीम हो जानी चाहिए। ख़वातीन हज़रात, क्या यह मुल्क ऐसी अजीबोगरीब वजारतों का बोझ बर्दाश्त कर सकता है? क्या इन हालात में जब लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, क्या ऐसी अजीबोगरीब वजारतें होनी चाहिए जिनके बारे में खुद वजीरों तक को इल्म ना हो?